بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ پچھلی بار ہماری سورہ ماعون ختم ہو گئی تھی اور اس کو ہم نے تفسیر کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش بھی کی تھی. اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے. اب اس کو تھوڑا سا اور غور و فکر اور تدبر کے حوالے سے دیکھتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دو کردار رکھے ہیں اور سوالیہ انداز میں اس صورت کو شروع فرمایا ہے کہ کیا تم نے دیکھا یا تم جانتے ہو یا تمہیں معلوم ہے کہ وہ اخلاق و کردار پھر کیسا ہوتا ہے جو آخرت کو جھٹلانے والا ہے. تو یہاں پر اس میں بخیل کی بات کی گئی ہے اور ریاکار نمازیوں کی بات کی گئی ہے اور پھر ان کا انجام بھی بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور سمجھانا اصل میں یہ مقصود ہے کہ جب انسان آخرت پر ایمان نہیں لاتا اور اسے یقین نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، اس کو جواب دینا ہے، تو اس کے اندر پھر کیسا اخلاق و کردار پیدا ہو جاتا ہے یا پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کے حوالے سے اس صورت میں سمجھایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں. اور اس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ کوئی خاص شخص یعنی ابو لہب کے حوالے سے ہے یہ، اور ایسے اخلاق و کردار کا کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، یعنی اس کا نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ہمیں باتیں بتائی ہیں. تو قیامت پر اور آخرت پر یقین نہ رکھنے والا ہی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دے اور انتہائی بد اخلاقی کی حرکت اس سے سرزد ہو جائے، اور یا وہ پھر یتیم کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کرے. اور یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو چکا ہو. یتیموں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ حسن سلوک کی ترغیب فرمائی اور اس کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں. حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی سے اشارہ فرمایا اور ان کے درمیان کچھ کشادگی رکھی، اور یہ بخاری کی روایت ہے. ایک اور روایت ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس سے حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس سے بدترین سلوک کیا جاتا ہو. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. تو اس میں یہی سمجھایا اور بتایا کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والا کس طرح کرتا ہے کہ انہیں دھکے دیتا ہے اور ان کو کھانا بھی نہیں دیتا، اور غریب فقیر بے آسرا لوگ جو ہیں ان کو نہ خود کھانا دیتا ہے نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دلاتا ہے کہ کوئی ان کی مدد کر دے یا ان کو جو مجبوری پریشانی اور ان کی تکلیف ہے اس کو کوئی دور کر سکے. اب یہاں پر جو دوسرے کردار کی بات رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو مسلمان ہیں مگر نماز کے پاس نہیں آتے، یعنی نماز نہیں پڑھتے، یا پھر پڑھتے ہیں تو سستی سے کاہلی سے وقت پر نہیں پڑھتے، ٹال کر پڑھتے ہیں، یا جب جی چاہے پڑھ لیتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، یا پھر پڑھنا ہی بھول جاتے ہیں. اور انہوں نے معمول بنا رکھا ہے، یہ تاخیر اور سستی کی عادت ڈالی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس طریقے سے پڑھ رہا ہے، اور خشوع اور خضوع سے نہ پڑھنا بھی اسی میں شامل ہے، بس ٹکر مار کر اٹھ جانا. تو اس کو نماز کی چوری بھی کہا گیا ہے. منافقین کی صفت بتائی گئی ہے کہ سستی سے جب وہ اٹھتے ہیں تو نماز کے لیے سستی سے اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس میں کم ہی یاد کرتے ہیں.
اہل عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کا تصور موجود تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، تو وہ اپنی طریقے سے عبادت کرتے تھے۔ جو لوگ حج کے لیے آتے تھے وہ سب اپنے اپنے طریقے پر نماز پڑھتے تھے، اور نماز کا انہوں نے شکل اور حلیہ بالکل ہی بدل دیا تھا، اور اس کی جگہ انہوں نے کیا کر دیا تھا، ڈھول تاشے تالیاں پیٹتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ اپنی نماز کو انہوں نے ایک رنگین قسم کی نماز بنا لیا تھا، اور نماز کے انہوں نے خود ساختہ طریقے ایجاد کر لیے تھے، بیت اللہ کے مجاور تھے، اور دوسری طرف مذہب کی آڑ میں دنیا بھر کے ناپسندیدہ کام اس وقت کر رہے تھے۔ آج اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اندر بھی یہی سب کچھ حالات ہیں، مذہب کی آڑ لے کر ہر قسم کے غلط ناجائز کام ہوتے ہیں، اور مزاروں پر ڈھول تاشے تماشے تالیاں بھنگڑے قوالیاں شراب سب کام ہوتے ہیں، اور وہ تو نماز کا نام دے کے پھر بھی پڑھ لیتے تھے۔ یہاں تو نماز ہی معاف ہو گئی ہے، کہتے ہیں اب سب اتنے پہنچے ہوئے ہیں یہ لوگ جو یہاں پر یہ سارے کام کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر نماز معاف ہے، ان کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دین کا حلیہ اور حال بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ آج مسلمان بھی یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ جو صحیح نماز ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق دیتا ہے، وہی بندوں کا بھی حق دے سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا کہ جس نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے تو وہ پھر ان کو کہاں سے دے گا جس کے پاس پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بڑی طاقت سے ڈرنے والا ہی پھر چھوٹوں کی پرواہ بھی کرے گا، اور ان کو بھی دے گا، ان کے حقوق بھی ادا کرے گا، یعنی وہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی فکر کرے گا اور اس کو بھی ادا کرے گا۔ تو اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ نماز کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی وقت ٹال کر پڑھ لی، کبھی جلدی جلدی پڑھ لی، عادت کے طور پر جلدی سے بس شکل بنا کے اور نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے۔ یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کی ہے جو کہ نماز پڑھتے ہیں، مگر یہ اس میں غور و فکر والی بات یہ بھی ہے کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا حال بنے گا۔ جن کے لیے پڑھنے والوں کے لیے، ایسی پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے جو ہے جہنم کی ایک وادی کا بتایا گیا ہے۔ تو کتنا زیادہ پھر انسان کو محتاط ہونے کی اور نماز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب سے پہلا سوال بھی انسان سے نماز کے بارے میں ہی ہوگا۔ علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ میں جو سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یعنی نماز ہے مگر اس میں خشوع خضوع اور وہ چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے نماز پڑھنے والا بنائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آمین۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بات فرمائی ہے کہ دکھاوے کے کام کرتے ہیں، یعنی ریاکاری کرتے ہیں شہرت کے لیے، نام و نمود اور نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے بڑے بڑے کام، جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہو تو چھوٹی سی نیکی کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے، اور ورنہ بڑے بڑے جو ہے نام و نمود کی خواہش میں کام کرتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، صدقے خیرات چیریٹی شوز میں جو ہوتا ہے کہ کیا کیا انسان وہ اس میں اتنا زیادہ دے رہے ہیں، اور موویاں بن رہی ہیں اور غریبوں کو لیتے ہوئے دکھا رہے ہیں اور ان کو دیتے ہوئے دکھا رہے ہیں۔ الذین ہم یراؤن، کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اور اگر ہم عام طور پر مجموعی زندگی میں اپنے معاملات کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں، تو دیکھیں گفٹ بھی جو ہے وہ اپنی فائدے کی جگہ پر دیتے ہیں کہ یہاں سے کچھ ہمیں ملے گا، یا پھر اگر جہاں پر جتنا ملا ہوتا ہے جہاں سے اتنا ہی دیتے ہیں، یا پھر جو دیتے ہیں اس سے زیادہ ملنے کی توقع رکھتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں ہم شادیوں وغیرہ میں بھی جو دے رہے اور لے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی اس نے کتنا دیا، فلاں کی فائلیں کھول کھول کر کب کے زمانے کی وہ دیکھے جاتے ہیں کہ اس نے کتنے پیسے دیے تھے، یا اس نے کیا گفٹ دیا تھا، یا اس نے کیا چیز دی تھی، تو اس کے جیسی دے دی جائے یا اتنے پیسے دے دی جائیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں بدلے کی اور دکھاوے کی چیزیں ہیں، اور شادیوں میں ہی ویسے ہم کسی غریبوں کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے، مگر شادی میں دینے کے لیے کہ لکھا جائے گا کہ فلاں نے اتنا دیا، بھائی نے یہ دیا، بہن نے یہ دیا، اس نے یہ دیا، اس نے یہ دیا۔ تو یہ اور پھر ایک یہ بھی جو ہے اس میں آتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
کس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، کس نے بلایا کس نے نہیں بلایا. جس نے بلایا اس کو بلا لو، یعنی بدلہ کر لو. جس نے بلایا اس کو بلاؤ، جس نے نہیں بلایا اس کو پوچھو ہی مت. اور اگر کوئی رہ گیا یا غلطی ہو گئی یا کسی نے پوچھا نہیں یا اس کی اتنی حیثیت نہیں تھی تو پھر اس سے رشتہ داری ختم کر دو، مرنے جینے کے تعلق بھی ختم کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہوتے تھے اور کتنی شادیاں ہوتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں بلاتا تھا، یعنی جو کہ قریبی بالکل صحابہ کرام تھے، اور نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، آئے پتہ چلا کہ شادی ہو گئی ہے. تو یعنی کبھی کسی کے بارے میں شکایت نہیں کی کہ میں یہاں موجود تھا اور تم نے شادی کیسے کر لی اور مجھے بھی نہیں بلایا. تو یعنی دکھاوے کے ہمارے معاشرے میں اتنے کام ہیں کہ ہم اس سے جو ہے باہر نکلنا بڑا زیادہ بہت مشکل سے اگر ہم کوشش کریں تو ہی نکل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ورنہ اتنے بدلے ہیں ہر چیز کے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. تو یہ سارے جو ہمارے معاشرتی جو یہ سب چل رہا ہے معاشرے میں جو چیزیں ہیں، یہ نہ اسلامی طریقہ ہے اور نہ یہ نا اسلامی اخلاق ہے، اور چاہے یہ مسلمان بھی کر رہے ہوں مگر یہ اسلامی طریقہ ہے ہی نہیں. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ جو معمولی چیزیں بھی ہوتی ہیں ان کو بھی آپس میں لین دین کرنے میں انسان بخل اختیار کر لیتا ہے. یعنی کہ انسان کا جو ہے آخرت کا عقیدے کا نہ ہونا انسان کو معمولی چیزوں کی ایثار اور قربانی کرنے پر بھی اس سے بھی روک دیتا ہے. تو معاون جو ہے وہ بھلائی اور حسن سلوک بھی ہے، تھوڑی سی چیز بھی ہے. اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس کا مطلب زکوٰۃ بھی ہے کہ پورے مال پر 2.5% ہے صرف. اور اللہ تعالیٰ اگر پوری کہہ دیتا کہ سبھی نکالو اللہ کی راہ میں تو کتنا اور بھی بخل انسانوں کے سامنے آ جاتا. وہ تو صرف 2.5% ہے کہ صرف اس میں سے وہ نکال دو اللہ کے لیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو ایثار ہے وہ بھی انسان کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. میں ایک حدیث کے حوالے سے ملتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے یہاں قیام پذیر تھے تو کسی دوسری بیوی نے کھانے کی ایک پلیٹ بھیجی، تو اس میں اس بیوی نے جس کے یہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے تھے خادم کے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور پلیٹ گرا دی تو وہ ٹوٹ گئی. انہیں اچھا نہیں لگا کہ یہاں میرے گھر کیوں بھیجا ہے کھانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہیں تو یہاں پر کھانا کیوں بھیجا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلیٹ کے ٹکڑے اور کھانا جمع کرنے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق دیکھیں کہ آپ نے بیوی کو کچھ نہیں کہا، خادم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی اور انہی کے گھر سے صحیح سالم یعنی ثابت پلیٹ جو ہے لے کر ان کے گھر جن کی پلیٹ ٹوٹی تھی وہاں پر بھجوا دی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ اخلاق ہے جو آج مسلمانوں نے چھوڑ رکھا ہے اور بد اخلاقی پر آمادہ ہیں کہ دوسرے تو کرتے ہی ہیں شکایتیں یا جو بھی کچھ ان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، اور مسلمان آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. گھروں کے معاملے اتنے خراب ہیں، اتنی بدتمیزی، اتنی جہالت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ انہوں نے غلطی کی، انہوں نے سالن پھینک دیا، پلیٹ توڑ دی انہوں نے، مگر اس کے بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ ڈانٹا، نہ تانے دیے، نہ ان کو کچھ اور ان کو کہا، بلکہ دوسری پلیٹ لے کر وہ دے دی کہ جاؤ یہ ان کے گھر دیا. اور اگر کوئی آج دیکھیں کوئی ایسا کر دے کوئی بیوی، تو دیکھیں کہ رشتہ دار یا کسی پڑوسی کا کوئی برتن توڑ دے تو کیا شوہر کا کیا حال ہوگا اور وہ اپنی بیوی کا کیا حشر بنائے گا. کتنا زیادہ ہمیں اخلاق کو اور کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ضروری ہے کہ آج گھروں میں لوگ جو ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. بدتمیزی اور جہالت تو ہے ہی ہے، اس کے بعد میں تانے اور اس کے بعد میں غلط باتیں، مار اور توڑ اور کیا کیا کچھ نہیں سناتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلامی اخلاق نہیں ہیں، چاہے کچھ بھی کرتا رہے. اور ایک گھر کا معاملہ یعنی پورے تمام معاشرے میں جو اکائی ہے ایک گھر کی، اگر وہاں اتنی خرابی، اتنی بدتمیزی، اتنی جہالت ہوگی تو معاشرہ اور آگے جو ہے وہ بچے کیا سیکھیں گے اور آگے وہ بچے کیا بتائیں گے. کیونکہ بچے پھر سارے معاشرے میں جا کر بتاتے ہیں کہ ہمارے باپ تو ایسے کہتا ہے، ہماری ماں کو ایسے کہا گیا. تو یہ اور پھر جو کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بچے اگر بم بلاسٹ دیکھیں تو 3 دن میں بھول جاتے ہیں، مگر وہ اپنے ماں کو کے ساتھ میں بدتمیزی اور بے عزتی دیکھیں
تو وہ ساری زندگی نہیں بھولتے ہیں، وہ بچپن کا بچپن تک چلتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا بھی ہمیں ماحول بتایا گیا کہ آپ کتنی عزت کرتے تھے، آپ کس طریقے سے اپنی بیویوں کی، اور ایک نہیں تھی 11 عورتیں ایک وقت آپ کے نکاح میں تھیں، اور کسی کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا ہے کہ آپ نے کسی کو جھڑکا ہے، کسی کو ڈانٹا ہے، کسی کو تانے دیے، کسی کو کچھ سنایا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو یہ پھر اخلاق و کردار سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی ایک روایت ملتی ہے کہ مانگی ہوئی چیز واپس کرنا، ضامن کو تاوان بھرنا اور قرضے کی ادائیگی لازم ہے۔ یعنی جو کسی نے چیز ادھار لی ہے وہ اس کو واپس کرنا ضروری ہے، یعنی مانگنے والے اور دینے والے دونوں کو ہی محتاط رہنا ہے کہ جس سے ہم چیز لے کر آئے ہیں پھر اسے ہمیں اسی حالت میں واپس کرنی ہے، اور مانگنے والا جس نے لی ہے وہ ٹالم ٹول نہ کرے، اس کی چیز صحیح سلامت واپس کر دے۔ ایک اور حدیث کے حوالے سے ابو داؤد کی روایت ہمیں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ہاتھ نے کچھ لیا ہو اس پر اس کا ادا کرنا واجب ہے، یعنی نقد رقم وغیرہ یا کوئی اور بھی چیز بھی اگر لی ہے کسی نے تو پھر اسے واپس کرنا ضروری ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جس سے لڑائیاں جھگڑے اور تعلقات خراب ہوتے ہیں اور خاندانوں میں ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پڑوسی بھی ایک دوسرے کو لین دین میں ان کو مشکل ہوتی ہے کہ لے کر چیزیں بھول جاتے ہیں، جیسے کہ بہت ساری معمولی چیزیں ہوں یا کوئی بڑی چیزیں ہوں یا پھر کوئی کتابیں وغیرہ ہوں یا کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی ہو سکتی ہے، تو وہ لے لیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، خراب کر کے واپس کرتے ہیں، بکس پھاڑ کر واپس دے دیتے ہیں، چیزیں توڑ کر واپس کر دیتے ہیں۔ تو جب کسی سے کوئی چیز لیں تو استعمال کر کے ویسی شکل میں اس کو واپس کر دیں، اور خراب کرنے سے پہلے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ دینے سے چیزیں کتراتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں دینا اس لیے کہ یہ توڑ دیں گے، خراب کر دیں گے۔ اور اگر کوئی ایسا کرے کہ اس سے کچھ چیز ٹوٹے یا پھر خراب ہو تو اس میں یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے کہ اس سے کوئی چیز خراب ہو، ٹوٹے، تو پھر وہ اس کو نہیں لا کر دے۔ اور پھر ایسی چیزیں دوسروں سے لینے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جو اس طرح سے اگر ٹوٹ جائیں، یا الیکٹرک آئٹم ہوتے ہیں کہ خراب ہو جائیں، جل جائیں، کچھ ہو جائے، تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ کیونکہ جو چیز لی ہے وہ واپس کرنی ضروری ہے۔ اور جیسے کہ معمولی چیزیں ہیں، ہنڈیا ہے، ماچس ہے، پلیٹ ہے، کسی کے یہاں مہمان آ جاتے ہیں یا کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بستر وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں، یا کوئی برابر والے سے کوئی پین لے لیا، کسی سے کتاب لے لی، کچھ لے لیا، تو وہ جو ہے اگر یہ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ معمولی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتے ہیں، تو معمولی چیزیں دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے بلکہ دے دینی چاہیے، اور لینے والے کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ پھر استعمال کر کے اپنی ضرورت پوری کر کے اسی طرح سے وہ واپس اس کو لا کر دے دے۔ تو اسلامی اخلاق اس میں بتائے گئے ہیں، اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے بھی کہ انسان جب آخرت کا عقیدہ اس کے اندر پختہ ہوتا ہے تو اس کا اخلاق و کردار کیسا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں اچھی عادتیں سکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اچھی عادتیں اختیار کریں، بری عادتوں سے پرہیز کریں، معروف پر عمل کریں اور منکرات کو چھوڑ دیں، اور معمولی چیزیں دینے میں بھی کسی کو گریز نہ کریں، اگر اس سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو وہ اس کو دے دیں۔ اور نمازوں کی خاص طور سے پابندی اور اس کو ٹالم ٹول سے پرہیز کرنا ہے اور وقت پر ادا کرنی ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا ضروری ہے، چاہے پھر انسان کہیں بھی ہو وہاں پر بھی نماز ادا کر لے۔ اور بہت سارے لوگوں کا یہ دیکھا ہے کہ نماز عشاء کی کہتے ہیں اب آرام سے اطمینان سے گھر جا کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر پڑھیں گے، نہیں، جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں پر نماز پڑھنی ضروری ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو رات کو عشاء اتنی لیٹ کرتے ہیں کہ وہ 12 بجے کے بعد یا پھر اس کے بعد میں بھی جبھی بھی فارغ ہوتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں۔ تو عشاء کی نماز جو ہے رات کے کسی حصے میں فرض نہیں ہے، بلکہ اول وقت میں جب اذان ہو جبھی فرض ہے ہمارے اوپر، اور جبھی ہمیں پڑھنی ضروری ہے۔ اور عشاء جو ہے وہ آدھی رات کے بعد قضا ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا ہے جب وقت ہو جائے، جب اذان ہو جائے، کیونکہ پتہ نہیں کہ ہم دیر کر رہے ہیں، کیا پتہ ہماری زندگی ہے جب تک یا نہیں ہے، اور پھر ہم وہ پڑھ سکے یا نہیں پڑھ سکے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر بہترین طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی سمجھ عطا فرمائے،
اور یتیموں، غریبوں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے اور دوسرے لوگوں کا خیال کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالی، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔